بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے بہت ہی پیارے بھائیوں، بجائے اس کے کہ خاموشی کے ساتھ یہ تھوڑا سا وقت یا اور دوسری چیزوں میں باتوں میں میرا دل چاہا کہ 1-2 منٹ کے لیے صرف آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ دنیا عارضی ہے، یہ امتحان کی جگہ ہے۔ اسی لیے ساری پریشانیاں کہ ہم اپنی زندگی کے مقصد کو بھول گئے۔ یہ دنیا کامیابی اور ناکامی کی جگہ نہیں، یہ امتحان کی جگہ ہے۔ کامیابی اور ناکامی کا دن آنے والا ہے، قیامت والے دن جو جہنم سے بچایا گیا اور جنت میں داخل کیا گیا، وہ صحیح معنوں میں کامیاب ہے، وہ صحیح معنوں میں سمجھدار ہے، باقی سارے خسارے میں ہیں۔ سورۃ العصر کے اندر اللہ تعالیٰ نے، آپ نے مشہور سورہ چھوٹی سی پڑھی ہوگی، والعصر ان الانسان لفی خسر، ساری انسانیت گھاٹے میں ہے، الا الذین آمنوا، پہلی بات ایمان اس کا بالکل صحیح ہونا چاہیے، وعملوا الصالحات، ایمان کے بعد جتنے نیک اعمال ہیں، صلاۃ ہے، صوم ہے، عمرہ ہے، حج ہے، والدین کی خدمت ہے، پڑوسیوں کا خیال رکھنا ہے، جھوٹ نہیں بولنا ہے، دوسروں کا احترام کرنا ہے، یہ ساری جتنی نیک چیزیں ہیں یہ ایمان کے بعد ہیں۔ اور پھر وتواصوا بالحق، اس حق بات کی تبلیغ بھی کرنی ہے آپ نے، یہ اللہ نے فرض کر دیا ہے، اور اسی وجہ سے میں یہ بات آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ اگر اللہ کا حکم نہ ہوتا کبھی نہ بولتا، یقین کرو۔ اور اس میں راستے میں تکلیفیں ہیں، یہ انبیاء کا راستہ ہے۔ مالک فرماتا ہے وتواصوا بالصبر، صبر کے ساتھ جمے رہنا، کام نہیں چھوڑنا ہے، آخری دم تک، آخری سانس تک یہ کام کرنا ہے۔ تو آج مسلمان جو ہر جگہ پریشان ہیں، اس کی ایک وجہ ہے کہ انہوں نے اپنے مالک کے ساتھ بگاڑی ہوئی ہے، جس کے ہاتھ میں ہر مشکل کا حل ہے، جب اسی کے ساتھ بگاڑی ہے تو کس طرح مشکلیں حل ہوں گی؟ اللہ تعالیٰ تو کہتا ہے جو ایمان لائیں اور اپنے ایمان کے اندر سے شرک کی ملاوٹ نہ کریں، ان کے لیے امن ہے، ان کے لیے وہ ہدایت یافتہ ہیں۔ تو آج مسلمانوں کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ یہ شرک کرتے ہیں، یہ اللہ کے علاوہ پکاریں لگاتے ہیں۔ کتنے ان کے، کسی کو داتا کہتے ہیں، کسی کو دستگیر کہتے ہیں، کسی کو مشکل کشا کہتے ہیں، کسی کو حاجت روا کہتے ہیں۔ جب یہ سارے کام انسان کرتے ہیں تو اللہ کیا کرتا ہے؟ حالانکہ یہ بات اتنی سادہ ہے، سورہ فاتحہ آپ نے پڑھی ہوگی، اللہ کی حمد و ثنا کے بعد اللہ کو کہتے ہو ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں، تجھ سے مدد مانگتے ہیں۔ پھر اللہ سے مانگو نا، جب کوئی مشکل مصیبت آ جائے تو اللہ کو پکارو نا، پھر کسی اور کو کیوں پکارتے ہو؟ یہ کسی اور کو پکارنا یہی شرک ہے۔ اسی طرح نظر و نیاز ہے، اور پھر اللہ کی ہونی چاہیے، کسی اور کی نہیں ہونی چاہیے۔ پھر تعویذ گنڈا کیا دور بھی ہے، گلے میں یہ داغا ان کی مشکل کشائی کرے گا، ایسا نہیں ہے۔ آپ انسان ہیں، جب مشکل مصیبت آئے اللہ کو پکارو۔ تمام انبیاء نے اللہ کو پکارا، یہ راستہ ہے ان لوگوں کا راستہ دکھا جن پر تو نے انعام کیا، اللہ کو کہتے ہو۔ تو اللہ نے پورا قرآن اس سورہ فاتحہ کے بعد رکھ دیا آپ کے لیے، یہ ہے انبیاء کا راستہ۔ ابراہیم علیہ السلام نے، زکریا علیہ السلام نے بڑھاپے تک اولاد کس سے مانگی تھی؟ خود نبی ہیں، اپنی اولاد نہیں کر پا رہے، اللہ کو پکار رہے۔ ایوب علیہ السلام کو بیماری آئی، اپنی بیماری نہیں دور کر پا رہے، اللہ کو پکار رہے۔ یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ کے اندر مشہور واقعہ، اللہ کو پکار رہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے پکارا اللہ کو، سامنے سمندر آ گیا، پیچھے سے فرعون لشکر لے کے آ گیا، بتائیں کس کو پکارا تھا؟ اللہ کو پکارا تھا، میرا رب مجھے راستہ دکھائے گا۔ پھر آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، جنگ بدر کا مشہور واقعہ ہے، کس طرح سجدے میں جا جا کے رو رو کے اللہ سے کہہ رہے یا اللہ مدد کر، یا اللہ مدد کر۔ یہ ساری چیزیں ہمیں ایمان کی طرف لے کے جانے والی ہیں۔ پھر دین کو بالکل خالص کرنا چاہیے، دین کے اوپر اجرت نہیں۔ اگر آپ دین کو روٹی کمانے کا ذریعہ بنائیں گے تو پھر لوگوں کو کس طرح حق بات بیان کریں گے؟ جس طرح میں نے آپ سے گفتگو کی ہے، میں نے آپ سے کبھی ووٹ نہیں مانگنا ہے، نہ نوٹ مانگنا ہے، نہ گولیاں ٹافے میں، میں تو اللہ کی بات بتاؤں گا۔ اللہ یہ کہہ رہا ہے، نبی علیہ السلام یہ کہہ رہے ہیں، نبی علیہ السلام نے فرمایا قبروں کو کچا رکھو، مزار نہ بنائے، عرس اور میلے نہ کرو، جب بھی پکارو اللہ کو پکارو۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث، کسی سے پوچھ لو، جوتے کا تسمہ بھی ٹوٹ جائے تو اللہ سے مانگو، ہانڈی کا نمک بھی ختم، اللہ سے مانگو، کسی اور کو نہیں پکارنا۔ یہ سادہ سی بات ہے۔ آج امت فرقوں میں بٹ گئی، کوئی بریلوی ہے، کوئی دیوبندی ہے، کوئی اہل حدیث، بس لڑتے رہتے ہیں آپس میں، سب کی دکانیں علیحدہ علیحدہ ہیں، سب کھاتے پیتے اور آپس میں لڑاتے ہیں۔ اس لیے خود دین کو سیکھو، یاد رکھنا اگر خود دین سیکھے بغیر، ایمان درست کیے بغیر آپ کی موت آ گئی تو پھر کوئی مولوی اور پیر آپ کو نہیں بچائے گا، نہ کوئی سیاسی لیڈر بچائے گا، کوئی چیز نہیں بچائے گی آپ کو، آپ اکیلے اپنے مالک و خالق کے سامنے کھڑے ہوں گے۔ اس وقت کا ایک سوچ لیجیے۔ اللہ تعالیٰ غور و فکر کی توفیق عطا فرمائے۔ گھروں میں جو قرآن رکھا ہو وہ پڑھو، ترجمہ موجود ہے، یہ واٹس ایپ کے اوپر بھی
موبائل کے اوپر بھی ترجمے آتے ہیں، آپ سنو، کہیں نہ کہیں آپ کو کلک کرے گا ضرور کہ بات اللہ کی یہی ہے۔ جس کو چاہتا ہے حکومت دیتا ہے، جسے چاہتا ہے چھین لیتا ہے، جس کو چاہتا ہے بیٹے دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے بیٹیاں دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے ملی جلی اولاد دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے کچھ نہیں دیتا ہے، وہ مالک ہے نا۔ اتنی سی بات ہے، اپنا تعلق اللہ کے ساتھ بڑا مضبوط رکھو، اپنے رب سے محبت کرو، اس نے پیدا کیا ہے، اور ان کے پیچھے نہ چلو جن کا کوئی بھی احسان ہمارے اوپر نہیں ہے۔ اللہ حافظ۔